أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ شخصیت جو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان المحمود هو اللہ جل جلالہ والمصلی والمسلم علیہ والنبی وآلہ، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ الی آخر السورہ۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے پاداش میں ہمیں جہنم سے رہا کریں۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ان راتوں میں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لیلۃ القدر کی وہ مبارک رات رکھی ہو۔ ایسے موقع پر سبحان اللہ، اس کی جو عبادت ہے 1000 مہینوں سے اس کی بہتر عبادت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ غفلت اور کاہلی اور آرام پسندی کو تھوڑا کنارے رکھیں اور جڑ کر محنت کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ چلیے، آج ہم گزشتہ کی مجلس میں ہم نے سورۃ العصر کی پوری تفسیر سنی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الہمزہ کی تفسیر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے یہ سورت غالباً مکی سورت ہو سکتی ہے۔ اب چلیے اس سورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا معنی ہے بربادی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ کس کے لیے؟ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ غیبت کرنے والے، ہر وہ انسان جو دوسروں کی خامیاں بیان کرتا ہے، دوسروں کی طرف آنکھوں میں اشارے کر کے جی بھر کی غیبت کرتا ہے، لان و تان کرتا ہے، تان و تشنی کرتا ہے، اس کے لیے بربادی ہو۔ تو یہاں پر ویل کا معنی بربادی، لکل ہر ہمزہ، ہمزہ ہمزہ یہمزو کہتے ہیں اشارہ کرنے کو، اور اشارے میں اپنی بات پہنچانا، اس کے اندر برائی کا بھی معنی آتا ہے، غیبت کا بھی معنی آتا ہے۔ لمزہ اپنی زبان کو استعمال کر کے دوسروں کے اندر کی خامیاں پہنچانا، بتانا، دوسروں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرنا، دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنا، یہ معنی ہے لمزہ۔ ہمزہ یہمزو کا یہی معنی ہے، لمز المزو سے ہے یہ لفظ بنے۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے ہمزہ لمزہ، یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ یہ فعلا عام طور پر عربی زبان میں ایسا وزن ہے جو عیب بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی جس کے اندر عیب ہے وہ بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہو گیا لکعہ، جیسے ہوگا ضحکہ۔ لکعہ ذلیل آدمی، حقیر آدمی کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ضحکہ اس آدمی کو کہتے ہیں جسے لوگ دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں، بفن جیسے آدمی کو۔ تو اسی سیغے پر یہ ہوا عزیز دوستو، ہمزہ
لمزہ، یعنی اشاروں پر برائی کرنے والے اور زبانوں کے ذریعے سے برائی کرنے والے، ان تمام کے تماموں کو بربادی ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سب سے پہلے اشارہ وہ مکہ کے مشرکین کی طرف ہے جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اگر وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں سے کسی صحابی کا گزر ہو گیا یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا تو آنکھوں میں اشارہ کرتے اور ان کے تعلق سے مجلس میں بیٹھ کے خوب چاڑی بکتے، خوب ان کا گوشت کھاتے، خوب غیبت کرتے۔ اب یہ مجلسوں سے ہی مصیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ کیوں ان لوگوں کو خاص طور پر اللہ نے بربادی کہا؟ کہ ایسے مل کر بیٹھنا، غیبتوں کی مجلس سجانا، ہاں، اور اس کے بعد برائی کی مجلس سجانا، چرب زبانوں کی مجلس سجانا، جس میں بیٹھ کر صرف اور صرف برائیوں کے تعلق سے گفتگو کرے، ایسی مجلسوں سے عزیز دوستو کفر، الحاد اور سب کچھ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسی مجلسوں والوں پر بربادی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ کی مجلس اگر برائیوں پر مشتمل ہے تو آپ اس مجلس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کی مجلس اگر صرف زبان کی چربی ہے نا وہ بیان کرنا ہے، صرف چرب زبان چلانا ہے، جھگڑالو مجلس ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ مجلس میں اگر حق کی بات ہو رہی ہے، فائدے کی بات ہو رہی ہے، تو وہی مجلس ہے جس میں آپ کو جانا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اکثر مجلسیں اسی قسم کی ہوتی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ تو مجلسوں میں جانا اور کیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، یہ جانا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے دوست اس میں رہتے ہیں، اور وہاں سے برائی شروع ہوتی ہے، وہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ کتنے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت اچھے تھے لیکن ان کے دوستوں نے، ایسی مجلسوں نے انہیں بگاڑ کر برباد کر دیا۔ ایسی مجلسوں سے برے عادت شروع ہوتے ہیں، ایسی مجلسیں آدمی شرابی بنتا ہے، آدمی گندا ہوتا ہے۔ تو ایسی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برعکس اچھی مجلسوں پر جانا چاہیے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، اچھی باتیں سننا چاہیے، دین کی باتیں سننا چاہیے، اور اچھی مجلسوں کو، علمی مجلسوں کو حدیث میں جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اگر جنت کے باغیچوں سے گزرو تو اس میں اتر کر چرو۔ معنی یہ کہ علمی حلقوں میں جاؤ تو اس کے اندر بیٹھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ تو عزیز دوستو مجلسیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایسے مجلس والے جن کے پاس یہ عیب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ اچھا، یہ اشاروں میں اتنا کچھ غیبت عیب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اوپر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اچھا، ان کی خوبی، ان کی خرابی اور ایک یہ ہے کہ یہ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، یعنی ان کی بخیلی کی طرف اشارہ، مال جمع کرنا اور اسے گن گن کر رکھنا، وعددہ، گن گن کر رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہی بخیل یہی کرتا ہے، مال خوب جماتا ہے، تجوروں کو بھرتا ہے، حساب کتاب دیکھتا ہے، بینک بیلنس دیکھتا ہے، کتنے پیسے ہیں دیکھتا ہے، اور اس کے بعد نکالتا بہت کم ہے، اور نکالتا ہے اس حالت میں کہ گویا کہ اس کی جان نکل رہی ہے نا، اس کا پھوڑا کھلتا نہیں ہے، سب کچھ ہو جائے لیکن پیسے نہیں نکلے۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے لیے سمجھیے کہ بہت بڑا ایک عذاب ہے جسے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگ اس میں شامل ہیں، اگرچہ کہ مسلمان ہیں۔ یہ نصیحتیں عام ہیں، نہ کہ صرف مشرکین کے لیے بلکہ ہر وہ آدمی کے لیے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ اس صورت کے اندر داخل ہے۔ عزیز دوستو، یہ نصیحت ہے، اگر کوئی آدمی ایسی چیزوں میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح التزام، صحیح دین میں آنے سے پہلے وہ انتہائی بخیل تھے، لیکن دین نے انہیں بدل دیا، ان کے دلوں کو کھول دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے دین آدمیوں کے اخلاق کو بدل دیتا ہے۔ تو آدمی اگر صحیح دین میں چل سکتا ہے تو اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے بخیلی کی طرف اشارہ، پہلے تو اشاروں میں گالی بکنا، زبانوں سے عیب ڈھونڈنا، یہ برائی ہے، بربادی ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ کیسے بھی ہیں؟ یہ ایسے بھی ہیں کہ یہ مال بھی جماتے ہیں اور گن گن کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کے دل میں اتنی مال کی محبت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مال ہی ہے جو انہیں ہمیشہ زندگی دینے والا ہے، یہ مال ہی سب کچھ ہے جس کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ مال کے ساتھ اتنا تعلق اور مال پر اتنا اعتماد، مال پر پورا توکل اس صاحب نے رکھ لیا کہ مال ہی مجھے بچا سکتا ہے، اور مال کے ذریعے سے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو یہ انتہائی بدترین صفت ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے. ہر چیز مال نہیں ہے. مال کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس دنیا میں محبت ہے، لگاؤ ہے، نیکی ہے، اس دنیا میں خوشی ہے. اتنے بہت ساری چیزیں ہیں اس دنیا میں. کوئی آدمی مال سے اپنی ماں خرید نہیں سکتا، کوئی آدمی مال سے اپنے بچے خرید نہیں سکتا، کوئی آدمی مال سے صحیح محبت خرید نہیں سکتا. تو کوئی آدمی مال سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتا. اسی لیے ہم نے قرآن میں جا بجا پڑھا، اللہ کہے گا کہ لو یفتدی، اگر یہ دنیا برابر کا سونا بھی دے دے اور اللہ سے جہنم کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ ہو نہیں سکتا. مال کے ذریعے سے وہ جہنم کے آگ سے بچ نہیں سکتا. یہ مال اس کے لیے مددگار یار بن نہیں سکتا. یہ مال ایک چھوٹی سی ضرورت ہے، اسے انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے. مال اس کی خدمت کرتا ہے. لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مال کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور مال ہی سب کچھ وہ سمجھ بیٹھے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں بڑی کڑی وعید سنائی گئی ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ یخلد کہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ رہنے کو، ہمیشہ جینے کو. تو یہ سمجھتا ہے کہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ پوری کی پوری بیکار ہیں. ایسا ہوتا نہیں. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کے کرتوت ہیں. ایسا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں. یہ جتنا بھی کرتے ہیں سب کچھ بیکار ہے. ہوگا کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ لینبذن فی الحطمہ. نبذ ینبذ کہتے ہیں پھینکنے کو. اب انہیں ضرور بھی ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حطمہ کس چیز کا نام ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیے عزیز دوستو، یہ حطمہ اور ہمزہ یہ عربی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی وزن ہے. ان کی جیسی غلطی تھی ویسا انہیں بدلا. ہمزہ لمزہ کی ان کی غلطی تھی تو ان کا اختتام ہوگا حطمہ پر. حطمہ کا معنی اصل میں حطمہ یحطم کہتے ہیں چکنا چور کرنے کو، پھوڑنے کو. اور جہنم کا ایک نام عزیز دوستو حطمہ ہے، یعنی زبردست پھوڑنے والا، چکنا چور کرنے والا، ہڈیوں کو توڑنے والا، سکلز کو پھوڑنے والا ہے نا. یہ معنی اس کا آتا ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جہنم میں ایک گڈھا ہے جس کا نام حطمہ ہے، وہاں پر یہ پھوڑنے کا کام ہوگا. سبحان اللہ. اللہ ہم تمام کی حفاظت کریں. یہ پھوڑا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کہ حطمہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ. حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آگ ہے جو دہکا دی گئی ہے. اللہ کی آگ ہے جو دہکا دی گئی ہے. دیکھیے اللہ نے آگ کو اپنی طرف نسبت دیا ہے، یعنی نار اللہ، اللہ کی آگ. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے نا. یہ اسے کہتے ہیں اضافت التشریف. اسے کہتے ہیں عربی میں اضافت التشریف، یعنی اللہ نے اپنی طرف اضافت کی تاکہ آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے. یعنی یہ آگ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا پھر دنیا کی بنائی ہوئی آگ نہیں ہے. اس آگ کو اللہ نے دہکایا ہے. اور آگ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس آگ کے پیٹ کو اللہ بھرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حشر کے لیے کھڑے ہوں گے جہنم پیش کیا جائے گا اور جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے اور ہر 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے جو کھینچ کر لائیں گے. یعنی اتنی بڑی مخلوق. اور جب لائی جائے گی ایک جگہ ہوگی جسے بنایا گیا ہے، اسے کھینچ کر لایا جائے گا اور ایسی زبردست آگ اس پر لگی ہوگی کہ وہ تمام چیزوں خود کو اپنے آپ کو کھائے گی. اس میں جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، سب کو چر جائے گی، کھا جائے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور اس دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے پیٹ کو بھرے گا. اللہ نے وعدہ کیا تھا جہنم کو جب اسے اللہ نے بنایا تھا کہ تیرے پیٹ کو میں بھروں گا. تو جہنم اللہ سے کہے گی کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے پیٹ کو بھرے گا، میرا پیٹ تو بھرا نہیں ہے. حل من مزید، قرآن میں اشارہ ہے، حل من مزید. جہنم کہے گی کہ ہے کوئی چیز میرے پیٹ کو بھر دے، کوئی چیز ہے جو میرے پیٹ کو بھر دے، ممکن ہے بھر دیا جائے میرا پیٹ. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت اپنا قدم رکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنا قدم رکھیں گے اور یہ قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ جہنم کہے گی قطن قط، بس اب میں بھر گئی. تو عزیز دوستو اس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنا وعدہ پورا کرے گا جہنم کے ساتھ. تو عزیز دوستو یہ جہنم اس لیے ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، بہت ہی زبردست مخلوق ہے.
اللہ نے اسے بنایا ہے اور اس کے اوپر 19 داروغہ کو اللہ نے بٹھایا ہے جو جہنم کو دہکاتے ہیں، جہنم کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں. اور یہ 19 داروغہ کو ہم نے پہلے سورہ قلق میں سنا، انہی کو زبانیہ کہا جاتا ہے. اور جو جہنم کے جو ذمہ دار ہیں وہ فرشتے کا نام ہے مالک. یہ فرشتے کا نام ہے مالک. اللہ نے انہیں بنا زبردست بنایا ہے، سخت ہوں گے اور یہ جہنمیوں کی چیخ پکار نہیں سنیں گے. وہ ان سے بار بار التجا کریں گے، لیکن مالک یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ انہیں کہیں گے کہ تم کو ادھر ہی رہنا ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ اشارہ ہوا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. کہیں گے کہ اے مالک فیصلہ ہو جائے، ہم نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، اذیت بہت زیادہ ہو گئی. قال انکم ماکثون، نہیں ادھر ہی تم کو رہنا ہے. قال اخسؤ، دوسری جگہ قال اخسؤ فیہا، یعنی یہاں پر تمہارے لیے ذلت رسوائی ہے، جھیلو اسے، اس ذلت اور رسوائی کو جھیلو. مالک کہیں گے، ہے نا. انہیں ان لوگوں کی چیخ پکار انہیں رحم و کرم میں نہیں ڈالے گی. یہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ایک دوسری قرات ہے جس میں یہ کہا گیا یا مالی لیقضی علینا ربک، یعنی مالک کی بجائے وہ لوگ مالی کہیں گے، یعنی یہ لاڑ و پیار کے ساتھ. مالک رضی اللہ عنہ، یہ جو جہنم کے ذمہ دار ہیں، انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ مالی، یعنی اب جیسے پیار و محبت میں لاڑ پیار سے کہیں گے، مالک کو مالی کہیں گے تاکہ کم از کم ان کی بات سن لے، لیکن یہ سننے والے نہیں ہوں گے. تو جہنم کو اللہ نے خاص اپنے انداز سے دہکایا ہے، اس لیے یہاں پر نار اللہ کہا گیا. اسے اضافت التشریف کہتے ہیں، اللہ کی آگ. الموقدہ، اوقد یوقد کہتے ہیں آگ لگانے کو، ایندھن ڈال کر اسے جلانے کو. تو یہ اللہ کی آگ ہے جو ایندھن ڈال کر اسے جلایا گیا ہے، فیول پھینک کر اسے جلایا گیا ہے. اس کا فیول کیا ہے؟ اس کا فیول پتھر ہیں اور کبھی کبھار انسان بھی ہو سکتے ہیں. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے، اسی کو حطمہ کہتے ہیں. یعنی جہنم میں کئی گڈھے ہوں گے، جہنم میں عذاب کے کئی ویرائٹیز ہوں گے، نعوذ باللہ. اللہ ہم تمام کو جہنم کی جو ہے جہنم سے مکمل حفاظت کریں، دور دراز سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے معاملات آسان کر دے، اور اس کے بعد پل صراط میں جس پر ہم کو چلنا ہے، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں برق کے رفتاری سے، بلکہ اس سے بھی تیزی سے یہاں سے ہم کو نکال دے. آمین یا رب العالمین. التی تطلع علی الافئدہ. اب یہ جو آگ ہے، یہ آگ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پلک جھپکنے تک انسان کو جھلسا کر سیدھے اس کے دل کو جلائے گی. التی تطلع، اطلع یعنی جھانکے گی. اطلع علی الافئدہ، افئدہ کہتے ہیں دل کو، فؤاد اس کی جمع ہے افئدہ. یہ دلوں میں بڑی تیزی سے چھلانگ لگا کر دلوں کو جھلسائے گی بڑی تیزی سے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. بلا شبہ یہ جو جہنم ہے انہیں اوپر سے ڈھانک دے گی، اوپر سے ڈھانک دے گی. فی عمد ممددہ، اور یہاں پر بڑے بڑے ستون ہوں گے، ان ستونوں کے اوپر رکھ کر انہیں ڈھانک دیا جائے گا. یعنی ستون آگوں کے ستون ہوں گے، سمجھ میں بات آ گئی. اور انہیں کس انداز سے ڈھانکا جائے گا، یعنی یہ عذاب کس ویرائٹی کا ہے. یعنی ستون کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی ستون ان پر گرائے جائیں گے، یا پھر ستون رکھ کے انہیں کوٹا جائے گا، یا پھر ستون میں سنگلاخیں ہوں گی جنہیں ڈال کر انہیں باندھ دیا جائے گا، سنکلی ہوگی جنہیں لے کر انہیں باندھ دیا جائے گا، پھر رسا ہوگا جسے لے کر انہیں باندھ دیا جائے گا. آخر ہوگا کیا، یہ اللہ عالم. یہاں پر صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جہنم رکھ کر انہیں ڈھانکا جائے گا، اور کس میں؟ یہ مسلسل عمود ہوں گے، مسلسل ستون ہوں گے، پلرز ہوں گے ان کے درمیان، اور لمبے پلرز ہیں ممددہ، دور دور تک پلرز پہنچیں گی، وہاں پر انہیں رکھ کر عذاب دیا جائے گا. ایگزیکٹلی ٹھیٹ ہم یہ کیسے نہیں کہہ سکتے، یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس تعلق سے تفصیل موجود نہیں ہے. تو ایک قسم کا عذاب ہے جو دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو اشاروں میں برائی کرتے ہیں، زبان کو دوسروں کے عیب میں چلاتے ہیں، اور اس کے بعد مال گن کر اپنے پاس رکھتے ہیں، خوب جماتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی انہیں کی حفاظت کرے گا. اور یہ ان کی غلطیاں تھیں. بدلہ یہ کہ انہیں حطمہ میں پھینکا جائے گا. اور حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آگ ہے جو دہکا دی گئی ہے. اور یہ آگ کی اسپیشل خوبی یہ ہے کہ یہ پلک جھپکنے تک سیدھے انسان کے دل کو جلائے گی. کیوں دل کو جلائے گی؟ اس تعلق سے بھی مفسرین نے کہا کیونکہ یہ دل تھا جس کا اس نے غلط استعمال کیا، اس کے دل کو اس نے برائیاں کر کے کالا کر رکھا تھا. تو یہ جو کالا دل ہے یہ کالی جگہ جانے کے لیے مناسب ہے، اس لیے اسے جلا دیا جائے گا. تو عزیز دوستو، یہاں پر یہ سورت کا
صورت اختتام کو پہنچتی ہے. تو چلیے ہم دوسرے صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں. دوسری صورت ہے سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفیل جیسے ہم سب جانتے ہیں مکہ کی صورت ہے، اور الفیل کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. اور عربوں کے پاس ہاتھی نہیں ہوتے تھے، یاد رکھ لیجئے. عرب کی زمین میں ہاتھی نہیں ہوتے. عرب کی زمین میں ہاتھی پنپ نہیں سکتے. عرب کی زمین گھوڑے اور اونٹوں کے لیے. یہ ہاتھی افریقہ اور ہندوستان جیسے زرخیز زمینوں میں رہتے ہیں، اور انہیں ایک دن میں لگ بھگ 30 سے 40 کلو گھاس چاہیے ایک ہاتھی کو زندہ رہنے کے لیے. تو 30 ہاتھی مل کر ایک پورے جنگل کو بڑی آسانی سے چر سکتے ہیں. تو عزیز دوستو، اس اعتبار سے اسے سورۃ الفیل کہا گیا ہے. تو یہ کیوں اسے سورۃ الفیل کہا گیا ہے یہ بھی جان لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے فیل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ سورت کے اندر ابرہا کے لشکر کی طرف اشارہ ہے. یہ ابرہا کا لشکر کون ہے؟ یہ ابرہا کون ہے؟ یہ ابرہا اصل میں ایک حبشی بادشاہ تھا جس کی حکومت یمن میں قائم ہو گئی تھی. اس بادشاہ کو ابرہا کہتے ہیں. یہ کیسے حبشی لوگ کیسے یمن میں قابض ہوئے، کیسے ان کی وہاں پر سلطنت ہو گئی تھی، اس تعلق سے ایک لمبی گفتگو ہے جس میں جانا نہیں چاہتا، وقت ہمارا ساتھ دے گا نہیں. تو صرف اتنا مختصر یہ ہے کہ حبشی لوگ تھے، اس وقت ان کی حکومت یمن میں قائم ہو گئی تھی. تو جب وہ یمن میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی تو وہاں پر انہیں معلوم ہوا کہ عرب وہ جو ہیں یہ ابرہا سے کافی پریشان ہیں. اس کی جو حکومت تھی اسے لے کر وہ کافی پریشان تھے. نہ کہ صرف پریشان بلکہ ابرہا جو تھا وہ عربوں کی دشمنی اپنے دل میں رکھتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جو عربوں کو زپائے، عربوں کو اپنے کنٹرول میں لائے. تو عربوں کو کنٹرول میں لا، لیکن اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے یہاں ایک کعبہ بنایا، اور بنا کر سارے عربوں کو حکم دیا کہ وہ آ کر اس کعبے کی زیارت کریں. وہ کعبے میں نہ جائیں جو مکے میں ہے. یعنی ایک قسم سے عربوں پر ڈومینیشن جمع کرنا چاہتا تھا. اور بھی تفصیلیں مختصر سمجھ لیجیے. تو وہاں سے جب اس نے غلطی کی، لوگوں کو زپانے کی کوشش کی اور کھینچ کر لا کر وہ یہاں پر انہیں حج کرانا چاہتا تھا، گویا کہ ایک حساب سے عربوں کو ذلیل کرنا چاہتا تھا. تو یہ ہو نہیں پایا. ہوا یہ کہ بعض جو قریشی تھے، قبیلہ قریش کے، وہ گئے اور انہوں نے اس کعبے کو گندا کر دیا. اور اس کے بعد وہاں سے گویا کہ انہوں نے اس کعبے کو مانا نہیں، اس کعبے کو دھتکار دیا. تو اسے کافی غصہ آیا. تو اسے معلوم ہے کہ یہ جو عربوں کے اندر جو قریش قبیلہ ہے یہ سردار کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس قبیلے کا خاتمہ ہو جائے تو پورے قبیلے اس کے اندر آ جائیں گے. اور یہ قریش قبیلہ ہے جو مکے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور خاص طور پر کعبے کی کنجیاں اور کعبے کی جو ہے ذمہ داری یہی قریش کے لوگ کرتے ہیں. اور جو بھی حج میں آتے ہیں اور حاجیوں کے ساتھ جو انتظامات ہیں وہ اصل میں یہی قریش کے لوگ کرتے ہیں. تو اس نے چاہا کہ عرب کے قلب میں ضرب لگائیں، یعنی عرب کا جو اصل سرداری قبیلہ ہے اس پر حملہ کریں، اور ان کا جو اہم علاقہ ہے، اہم جو کعبہ ہے جس کے آس پاس یہ ہیں، اسے ڈھا دیا جائے. یہ بری نیت کے ساتھ یہ اپنے ساتھ ایک بڑی لشکر لے کر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ہاتھی بھی لاتا ہے. اور اس کے ہاتھی کا بھی ذکر لوگوں نے کیا. اس ہاتھی کا نام تھا محمود. یہ ہاتھی لے کر وہ سیدھے نکل آتا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ مکے میں چڑھائی کرے اور مکے کو پھوڑ دے. اور اس وقت بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 50 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے لگ بھگ 50 سال پہلے واقعہ پیش آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب تھے، جو قریش کے سردار تھے، خاص طور پر بنو ہاشم کے سردار تھے. بنو ہاشم یہ وہ لوگ تھے جنہیں قریش کے اندر بہت ہی چوٹی کا مرتبہ حاصل ہے. تو یہ جو تھے یہ ان کا زمانہ تھا. تو ہوا یہ کہ ابرہا لشکر لے کر اچانک آدھم کا، اور کعبے پر حملہ کرنا اس کا مقصد تھا. تو وہ جیسے ہی آ رہا تھا تو مکے میں بات پھیل گئی کہ اب اتنا بڑا حملہ ہونے والا ہے کہ ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو بہت سارے عرب جو تھے وہ مکہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے دوڑ کر پہاڑوں پر پناہ لیتے ہیں، اور بہت سارے تھے جو چھپ گئے اپنے مویشی جانوروں کو لے کر. بلکہ پورا مکہ سمجھے کہ سناٹا ہو گیا کیونکہ حملہ ہونے والا ہے. اب کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ اس جیسے بادشاہ کا مقابلہ کر سکے.
لشکر لائے اور اس لشکر کو روکنے کی کوشش کرے. ایسا کوئی یہاں پر انتظام نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہاں پر قبالی نظام تھا. تو ابرہہ کے لیے یہ بہت ہی آسان تھا کہ بستی میں داخل ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. لیکن جیسے جیسے وہ کعبے کے قریب آتا گیا تو عجیب و غریب واقعات پیش آئے اس کے ساتھ. ایک وادی محصب جسے کہتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے جواب دے دیا. ہاتھی یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ہاتھی کو آپ یمن کی طرف ڈالیں چلنا شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف ڈالیں چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے آپ مکے کی طرف ڈالیں یہ چل نہیں سکتا تھا، اٹھتا نہیں تھا. خوب مارا گیا لیکن یہ ہاتھی وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ابرہہ اصل میں ہاتھی اس لیے لے کر پہنچا تاکہ عرب ڈر جائیں، عربوں کے دل میں یہ دھاگ بیٹھ جائے کہ یہ کیا چیز تھی. تو ہاتھی لا کر اس نے ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن معاملہ بالکل الٹا ثابت ہوا. یہ ہاتھی ہل نہیں رکھ رہا تھا، اپنی جگہ ہی بیٹھا ہوا تھا. ہزار کوشش کرنے کے باوجود یہ ہل نہیں پایا. تو اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہے کہ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑائے، اور ہر پرندوں کے ہاتھوں میں پیروں میں کنکریاں تھیں، ٹھیکریاں تھیں، گویا کہ اسے پہلے سے جلا کر تیار کیا گیا تھا. اور دونوں پیروں میں کنکریاں اور چونچ میں کنکریاں، یہ لے کر پرندے اڑ کر آئے اور وہ پرندوں نے اس لشکر پر ان کنکریوں کو مارا. کنکریاں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ کنکریاں اتنی پاورفل تھی، یعنی اتنی زبردست اس کے اندر جو ہے چیزیں رکھ دی گئی تھی کہ یہ کنکری اگر کسی پر گرے تو اس کے جسم کو چیرتی ہو جاتی تھی. اور یہ کنکریاں گرنے کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے. اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کنکریاں پھینکتی گئیں یہاں تک کہ پورا لشکر برباد ہو گیا. اور اس کے بعد یہ جو ابرہہ، یہ جو اپنی جو ہے بدترین نیت کے ساتھ آیا تھا، یہ لوٹ کر بھاگتا ہے. جب یمن پہنچا اس کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ سکڑ کر چھوٹا ہو گیا تھا اس کا جسم، اور اس کے بعد وہاں پر پہنچ کر یہ مر گیا. تو یہ واقعہ جسے عرب نہیں بھول سکتے، اسے عام الفیل کے نام سے عرب جانتے تھے، اور عام الفیل کے حساب سے اپنے کیلنڈر کو انہوں نے بنایا. اگر کوئی پیدا ہوا تو کہیں گے کہ یہ عام الفیل کے بعد پیدا ہوا، فلاں پیدا ہوا عام الفیل کتنے سال کے بعد پیدا ہوا. تو عام الفیل گویا کہ عرب کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ جسے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اور انہوں نے کھلم کھلا اللہ کی مدد دیکھی تھی. تو عزیز دوستو، یہ جو ہے یہ سورہ کا پس منظر ہے. یہی واقعہ کو یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس سورت کی ہم تفصیل بقیہ اس آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.